بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ جادو، سحر سیکھنے سکھانے کی اجمالی بحث ہم پہلے کرتے ہیں، پھر تفصیل میں جائیں گے انشاءاللہ۔ جادو میں، سحر میں اگر کلمات کفریہ ہوں، مثلا شیاطین سے استعانت کی گئی ہو یا نجوم و کواکب سے استعانت کی گئی ہو، تو پھر مطلقاً استعانت بالشیاطین والکواکب وغیرہ کی وجہ سے وہ کفر ہے، چاہے اس سے کسی کو ضرر پہنچایا جائے یا نفع پہنچایا جائے۔ اور اگر جادو میں کلمات مباحہ کا استعمال کیا جائے تو پھر دیکھا جائے گا، اگر کسی کو خلاف اذن شرعی کسی قسم کا ضرر پہنچایا جائے یا اور کسی ناجائز غرض میں استعمال کیا جائے تو پھر ایسا جادو فسق و معصیت ہے۔ اور اگر کلمات مباحہ استعمال کر کے کسی کو ضرر نہ پہنچایا جائے اور نہ ہی کسی ناجائز غرض میں استعمال کیا جائے تو ایسے عمل کو سحر کہتے ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ از قبیل عملیات اور تعویذ ہے، مباح ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے۔ اور اگر کلمات غیر مفہوم ہوں تو پھر بوجہ احتمال کفر کے واجب الاحتراز ہے۔ دفع ضرر کے لیے تعلم سحر جائز ہے، بشرطے کہ استعانت بغیر اللہ نہ ہو۔ استطراداً ہم ذکر کرتے ہیں تعویذ کا حکم کیا ہے۔ اگر غیر مفہوم کلمات تعویذ میں نہ لکھے ہوں، غیر مشروع کلمات نہ ہوں اور ناجائز غرض میں استعمال نہ ہوں تو جائز ہے، ورنہ ناجائز ہے۔ ہم نے ذکر کیا تھا کہ اہل سنت والجماعت کے یہاں جادو کا وجود حقیقتاً ہے، لیکن اس پر عمل کرنا کفر ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جادو انسان کی قوت خیالیہ میں تصرف کرتا ہے، اس کو بیمار بھی کرتا ہے، بلکہ کبھی کبھی جادو انسان کے مار ڈالنے کا بھی سبب بنتا ہے، یہاں تک کہ اگر ثابت ہو جائے کہ کسی نے کسی کو جادو کر کے قتل کر دیا تو اس سے قصاص لیا جائے گا۔ یہ ایک شیطانی عمل ہے جس کو ساحر سیکھتا ہے، ساحر ہی سے سیکھتا ہے، اور پھر اس کو وہ جائز و ناجائز کاموں میں استعمال کرتا ہے، بلکہ کبھی کبھی اشیاء و اعیان کے قلب میں بھی اثر کرتا ہے۔ قوت خیالیہ میں تصرف، جیسے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ ابدان میں بھی اثر کرتا ہے، امراض، موت اور جنون وغیرہ کی کیفیات پیدا کر کے۔ اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ طباع و نفوس میں کلام کو ایک مستقل تاثیر ہوتی ہے کہ کوئی کلام کیا جائے تو اس سے انسان کی طبیعتوں میں اور نفوس میں ایک خاص قسم کا اثر مرتب ہوتا ہے۔
کبھی اس میں رعشہ پیدا ہوتا ہے، کبھی ارتعاش تموج پیدا ہوتا ہے، تو ایسے ہی جادو کے کچھ کلمات ایسے ہیں کہ ان کے ذریعے بھی انسانی طبیعتوں میں خاص قسم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ میں نے اجمال آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اب مثلاً ہم آگے بڑھتے ہوئے تفصیل بھی کرتے ہیں، بہت غور سے اس کو سنیے گا۔ سحر ہر ایسے اثر کو کہتے ہیں جس کا سبب ظاہر نہ ہو، چاہے وہ سبب معنوی ہو جیسے خاص کلمات کا اثر، یا وہ سبب غیر محسوس چیزوں کا ہو جیسے جنات، مقناطیس کی کشش لوہے کے لیے جبکہ مقناطیس نظروں سے پوشیدہ ہو، یا دواؤں کا اثر جبکہ وہ دوائیں مخفی ہوں، یا نجوم و سیارات کا اثر۔ جادو کی بہت سی اقسام ہیں، مگر ہمارے عرف میں عموماً جادو ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جن میں جنات و شیاطین کے عمل کا دخل ہو، یا قوت خیالیہ مسمرزم کا، کچھ کلمات و الفاظ کا، کیونکہ عقلاً بھی یہ بات ثابت اور تجربہ اور مشاہدے سے بھی ثابت ہے۔ جدید و قدیم فلاسفہ بھی اس کو مانتے ہیں کہ حروف و کلمات میں بھی بالخاصہ کچھ تأثیرات ہوتی ہیں۔ کسی خاص حرف یا کلمے کو کسی خاص تعداد میں پڑھنے یا لکھنے وغیرہ سے خاص تأثرات کا مشاہدہ ہوتا ہے، یا ایسی تأثیرات جو انسانی بالوں یا ناخنوں وغیرہ اعضاء یا اس کے استعمالی کپڑوں کے ساتھ کچھ دوسری چیزیں شامل کر کے پیدا کی جاتی ہیں، جن کو عرف عام میں ٹونا ٹونکا کہا جاتا ہے، اور اسے بھی جادو میں شامل مانا جاتا ہے۔ اصطلاح قرآن و حدیث میں جادو، سحر ہر ایسے عجیب و غریب چیز کو کہا جاتا ہے جس میں شیاطین کو خوش کر کے ان کی مدد حاصل کی گئی ہو۔ پھر شیاطین کو راضی کرنے کی مختلف صورتیں ہیں، ان کو خوش کرنے کی۔ کبھی ایسے منتر اختیار کیے جاتے ہیں جن میں کفر و شرک کے کلمات ہوں اور شیاطین کی تعریف کی گئی ہو، یا کواکب و نجوم کی عبادت کی گئی ہو جس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ کبھی شیاطین کو خوش کرنے کے لیے ایسے اعمال اختیار کیے جاتے ہیں جو انہیں پسند ہیں، جیسے کسی کو ناحق قتل کرنا، اس کا خون استعمال کرنا، ناحق قتل کر کے پھر اس کا خون استعمال کرنا، یا جنابت و نجاست کی حالت میں رہنا، گندے رہنا، مدتوں تک نہ نہانا، طہارت سے اجتناب کرنا، لمبے لمبے بال کر دینا، لمبے لمبے ناخن کرنا، مست ملنگ بن کر پھرتے رہنا وغیرہ وغیرہ، غیر اللہ کے نام پر چڑھاوے چڑھانا، متعین کردہ رنگ کے جانور کو ذبح کرنا، نصب پر، اصنام پر یا مخصوص ٹھیوں پر اور پتھروں پر، آستانوں پر جانور ذبح کرنا، کروانا، یہ سب شیاطین کو خوش کرنے والے اعمال ہیں۔ ان کے ذریعے بھی جادو کیا جاتا ہے۔ جس طرح اللہ کے پاس فرشتوں کی مدد ان اقوال و افعال سے حاصل کی جاتی ہے جن کو فرشتے پسند کرتے ہیں، جیسے تقوی، طہارت، پاکیزگی، نجاستوں سے اجتناب، ذکر اللہ، اعمال خیر، خوشبو کا استعمال، ذکر اللہ کی کثرت، اسی طرح شیاطین کی مدد ایسے اقوال و افعال سے حاصل ہوتی ہے جو شیاطین کو پسند ہیں۔ اسی لیے سحر صرف ایسے ہی لوگوں کا کامیاب ہوتا ہے جو گندے رہتے ہوں، پاکی اور اللہ کے نام سے دور رہتے ہوں،
خبیث کاموں کی ان کو عادت ہوں، عورتیں بھی ایام حیض میں یہ کام کرتی ہیں تو مؤثر ہوتا ہے۔ پھر کچھ مخصوص راتیں آتی ہیں، چوگھڑیا کی راتیں، اسی طرح دیوالی وغیرہ میں کچھ راتیں آتی ہیں جن میں غیر اللہ کی عبادت کر کے پھر یہ سفلی علم اور جادو کیا جاتا ہے۔ مثال اس طرح سمجھیے کہ کوئی شخص کسی جامع معقول و منقول کے جامع عالم باعمل کے پاس جائے کہ مجھ کو قدیم یا جدید فلسفہ پڑھا دیجئے تاکہ میں خود بھی ان شبہات سے محفوظ رہوں جو فلسفے میں اسلام کے خلاف بیان ہوتے ہیں، اور مخالفین کو جواب بھی دے سکوں، اور اس عالم کو یہ احتمال ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ کو دھوکہ دے کر پڑھ تو لے اور پھر خود ہی شریعت کے خلاف عقائد باطلہ کو تقویت دینے میں اس کو استعمال کرنے لگے۔ اس احتمال کی وجہ سے اس کو نصیحت کرے کہ ایسا مت کرنا اور وعدہ کر لے، اور اس لیے اس کو پڑھا دیا جاوے، لیکن وہ شخص فلسفے کے خلاف اسلامی نظریات و عقائد ہی کو صحیح سمجھنے لگے، تو ظاہر ہے کہ اس کی اس حرکت سے اس معلم پر کوئی ملامت یا برائی عائد نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ہاروت ماروت کے مسئلے کو بھی سمجھنا پڑے گا۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سحر کی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک تو محض نظر بندی اور تخیل ہے جس کی کوئی واقعی حقیقت نہیں ہوتی، شعبدہ بازی، ہاتھ کی چالاکی جو عام لوگوں کی نظریں دیکھنے سے قاصر ہوں، قوت خیالی یا مسمرزم وغیرہ کے ذریعے کسی کے دماغ پر اثر ڈالنا کہ وہ ایک چیز کو آنکھوں سے دیکھتا اور محسوس کرتا ہے لیکن اس کی کوئی واقعی حقیقت نہیں ہوتی۔ کبھی یہ کام شیاطین کے اثر سے بھی ہو سکتا ہے کہ جس پر جادو کیا جائے اس کی آنکھوں اور دماغ پر ایسا اثر ڈالا جائے جس سے وہ ایک غیر واقعی چیز کو حقیقت سمجھنے لگے۔ قرآن مجید میں فرعونی ساحروں کے جس جادو کا ذکر ہے وہ پہلی قسم کا سحر تھا، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے کہ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ تیسری قسم یہ ہے کہ سحر کے ذریعے ایک چیز کی حقیقت ہی بدل جائے، جیسے کسی انسان یا جاندار کو پتھر یا کوئی جانور بنا دیا جائے۔ قرآن کریم میں فرعونی ساحروں کے سحر کو جو تخیل قرار دیا ہے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہر جادو تخیل ہی ہو، اس سے زائد اور کچھ نہ ہو۔ بعض حضرات نے سحر کے ذریعے انقلاب حقیقت کے جواز پر حضرت کعب احبار کی اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے جو میں نے موطا مالک کے حوالے سے بروایت قعقاع ابن حکیم سنائی تھی کہ لولا کلمات اقولہن لجعلتنی الیہود حمارا۔ وہ کلمات بھی آپ کو دعائیہ سنائے تھے۔ سحر کے احکام شرعیہ کیا ہیں؟ قرآن و حدیث کی اصطلاح میں سحر صرف ایسے عمل کو کہا گیا ہے جس میں کفر و شرک، فسق و فجور اختیار کر کے جنات و شیاطین کو راضی کیا گیا ہو اور ان سے مدد لی گئی ہو، ان کی امداد سے کچھ عجیب واقعات ظاہر ہو گئے ہوں۔ بابل کا جادو جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے ہمارے سبق میں، وہ یہی تھا جیسے کہ جساس نے ذکر کیا ہے، اور اسی سحر کو قرآن میں کفر قرار دیا ہے۔ ابو منصور فرماتے ہیں کہ صحیح یہی ہے کہ مطلقاً سحر کی ساری اقسام کفر نہیں ہیں، بلکہ صرف وہی سحر کفر ہے جس میں ایمان کے خلاف اقوال و اعمال اختیار کیے گئے ہوں، اور یہ ظاہر ہے کہ شیاطین پر لعنت کرنے
اور ان سے عداوت و مخالفت کرنے کے احکام قرآن و حدیث میں بار بار آئے ہیں۔ اس کے خلاف ان سے دوستی اور ان کو راضی کرنے کی فکر خود ہی ایک گناہ ہے۔ پھر وہ راضی تبھی تو ہوتے ہیں جب انسان کفر و شرک میں مبتلا ہو، جس سے ایمان ہی سلب ہو جائے، یا کم از کم فسق و فجور میں مبتلا ہو اور اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی مرضیات کے خلاف گندا اور نجس رہے، یہ تو اور گناہ ہے۔ اور اگر جادو کے ذریعے کسی کو ناحق نقصان پہنچایا تو یہ اور گناہ ہے۔ اصطلاح کتاب و سنت میں جس کو جادو کہا گیا ہے وہ کفر اعتقادی یا کم از کم کفر عملی تو ہوتا ہی ہے۔ اگر شیاطین کو راضی کرنے کے لیے کچھ اقوال یا اعمال کفر و شرک والے اختیار کیے تو کفر حقیقی اور اعتقادی ہے، اور اگر کفر و شرک کے اقوال و افعال سے بچ بھی گیا مگر دوسرے گناہوں کا ارتکاب کیا تو کفر عملی تو ہوا ہی ہوا ہے۔ قرآن کریم کی آیات جو ہمارے سامنے ہیں جن میں سحر کو کفر کہا گیا ہے، وہ اسی اعتبار سے ہے کہ یہ سحر کفر حقیقی اعتقادی یا پھر کفر عملی سے تو کم از کم خالی ہوتا ہی نہیں ہے۔ خلاصۃ الکلام یہ ہے کہ جس جادو میں کوئی عمل کفر والا اختیار کیا گیا ہو، جیسے شیاطین سے مدد، استغاثہ و استمداد، یا کواکب کی تأثیر کو مستقل ماننا، یا سحر کو معجزہ قرار دے کر اپنی نبوت کا دعویٰ کرنا وغیرہ، تو یہ جادو بالاجماع کفر ہے، اور جس میں یہ افعال کفر والے نہ ہوں لیکن معصیتوں کا ارتکاب کیا جاتا ہو تو وہ گناہ کبیرہ ہے۔ علامہ شامی نے لکھا ہے کہ جب یہ معلوم ہو گیا کہ یہ سحر کفر اعتقادی یا عملی سے خالی نہیں، تو پھر اس کا سیکھنا سکھانا بھی حرام، اس پر عمل کرنا بھی حرام۔ البتہ اگر مسلمانوں سے مصیبتیں دور کرنے کے لیے بقدر ضرورت سیکھا جائے تو بعض فقہا نے اجازت دی ہے۔ تعویذ گنڈے وغیرہ جو عامل لوگ کرتے ہیں ان میں بھی اگر جنات و شیاطین سے استمداد ہو تو وہ بھی جادو کے حکم میں ہیں، حرام ہیں، اور اگر الفاظ مشتبہ ہوں، معنی معلوم نہ ہو، اور شیاطین اور بتوں سے استمداد کا احتمال ہو تو یہ بھی حرام ہے۔ قرآن و سنت کے اصطلاحی سحر جو بابل میں تھا، اس کے علاوہ باقی قسمیں سحر کی، ان میں بھی اگر کفر و شرک کا ارتکاب کیا جائے تو وہ بھی حرام ہے، اور صرف مباح اور جائز امور سے کام لیا جاتا ہو تو اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ اس کو کسی ناجائز مقصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ اگر قرآن و حدیث کے کلمات ہی سے کام لیا جائے مگر ناجائز مقصد کے لیے استعمال کریں تو وہ بھی جائز نہیں ہے، جیسے کسی کو ناحق ضرر پہنچانے کے لیے کوئی تعویذ کرنا، ساس بہو میں دشمنی پیدا کرنے کے لیے تعویذ کرنا، ناجائز محبتوں کو پروان چڑھانے کے لیے تعویذ کرنا، کسی کو ناجائز طریقے سے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے تعویذ کرنا، یا وظیفہ پڑھنا، اگرچہ وظیفہ اسماء الہیہ یا آیات قرآنیہ ہی کا کیوں نہ ہو، پھر بھی الامور بمقاصدہا کے تحت وہ حرام ہے۔ اگر کسی عالم کے جائز فعل سے جاہلوں کو مغالطے میں پڑنے اور ناجائز کاموں میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو تو اس عالم کے لیے یہ جائز فعل بھی ممنوع ہو جائے گا، بشرطے کہ یہ فعل شرعاً ضروری اور مقاصد شرعیہ میں سے نہ ہو۔ اس کی مثالیں قرآن و سنت میں بہت ہیں۔ اب جو ہاروت ماروت سے کام لیا گیا، معلوم ہونا چاہیے فرشتوں سے ایسے کام بھی لیے جاتے ہیں جو مجموعہ عالم کے اعتبار سے تو مصالح عامہ کی طرف نظر کرو تو خیر ہوں، لیکن اس میں مفاسد کے لزوم
کے سبب کی وجہ سے فی ذاتی ہی وہ شر ہوں، جیسے کسی ظالم جابر یا موذی جانور وغیرہ کی نشو و نما اور اس کی تربیت، تکوینی اعتبار سے تو درست و محمود ہے، لیکن تشریعی اعتبار سے یہ مذموم ہے، برخلاف انبیاء کرام علیہم السلام کے کہ ان سے خاص تشریعیات کا کام ہی لیا جاتا ہے جو عموماً و خصوصاً خیر ہی خیر ہوتا ہے۔ سحر ہی کی مثال میں فرض کیجئے کہ قواعد کلیہ سے یہ بتلا دیا گیا ہے کہ دست غیب کا عمل جس میں تکیے کے نیچے یا جیب میں رکھے ہوئے روپیے مل جائیں ناجائز ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ فلاں عمل پڑھنے سے اس طرح روپیے ملنے لگتے ہیں۔ ایک جادو ستارہ پرست فرقے کا ہے، وہ 7 سیارہ ستارے ان کی نسبت عقیدہ رکھتے ہیں کہ برائی بھلائی انہی ستاروں کے سبب سے ہوتی ہے، اس لیے ان کی طرف خطاب کر کے مقررہ الفاظ پڑھا کرتے ہیں۔ دوسرا جادو نفس اور قوت واہمہ والے لوگوں کا ہے، مرغی والوں کو زیادہ روشنی والی اور تیز حرکت کرنے والی چیزوں کے دیکھنے سے منع کیا گیا ہے، جس سے ظاہر ہے کہ قوت واہمہ کا ایک خاص اثر طبیعت پر پڑتا ہے۔ صحیح حدیثوں میں دجال کی بابت کتنی باتیں آئی ہیں، وہ کیسے کیسے خلاف عادت کام کر کے دکھائے گا، لیکن ان کی وجہ سے وہ خدا کا ولی، اللہ کا مقرب نہیں بن سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں بنتا، بلکہ وہ ملعون اور مطرود ہے۔ ایک قسم کا جادو جنات وغیرہ جو زمین والوں کی روحوں سے امداد و اعانت طلب کرنے کا ہے، وہ بھی ایک قسم ہے۔ ایک قسم بعض چیزوں کی ترکیب دے کر کوئی عجیب کام اس سے لینا، مثلا گھوڑے کی شکل بنا دی، اس پر ایک سوار بنا کر بٹھا دیا۔ ایک قسم جادو کی بعض دواؤں کے مخفی خواص معلوم کر کے انہیں کام میں لانا۔ ایک قسم دل پر ایک خاص قسم کا اثر ڈال کر اس سے جو چاہے منوا لینا۔ جادو کے سیکھنے والے اور اسے استعمال میں لانے والے کو امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد علیہم الرحمہ تو کافر بتاتے ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں جادوگر سے دریافت کیا جائے گا، اگر وہ بابل والوں جیسا عقیدہ رکھتا ہو اور 7 ستاروں کو تاثیر پیدا کرنے والا جانتا ہو تو کافر ہے، اگر یہ نہ ہو پھر اگر جادو کو جائز جانتا ہو تو بھی کافر ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ جادوگر سے توبہ بھی نہ کرائی جائے، اس کی توبہ سے اس پر سے حد نہیں ہٹے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپ کیوں جادو کھلواتے نہیں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے تو اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی اور میں لوگوں پر برائی کھلوانے سے ڈرتا ہوں۔ حضرت وہب فرماتے ہیں بیری کے 7 پتے لے کر سلبٹے پر کوٹ لیے جائیں اور پانی ملا لیا جائے، پھر آیت الکرسی پڑھ کر اس پر دم کر دیا جائے اور جس پر جادو کیا گیا ہے اسے 3 گھونٹ پانی پلا دیا جائے اور باقی پانی سے غسل کرا دیا جائے، انشاءاللہ جادو کا اثر جاتا رہے گا۔ یہ عمل خصوصیت سے اس شخص کے لیے بہت مفید ہے جو اپنی بیوی سے روک دیا گیا ہو، اس سے اس کے اندر سے طاقت ختم کر دی گئی ہو۔ جادو کو دور کرنے اور اس کے اثر کو زائل کرنے کے لیے سب سے اعلیٰ چیز قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق کی صورتیں ہیں۔ حدیث میں ہے کہ ان جیسا کوئی تعویذ نہیں۔ اسی طرح آیت الکرسی بھی شیطان کو دفع کرنے میں اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ حق تعالی شانہ ہمیں اپنے فضل اور غیبی لطف و کرم سے اس قسم کے شیطانی حرکتوں سے باز رکھے، محفوظ بھی رکھے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔